پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، خوب شان و شوکت سے اس کے دن گزر رہے تھے۔ ایک دن اس کی قسمت کا ستارہ چمکا اور وہ اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ جس دنیاوی آسائش میں گم ہو کر اپنے رب کو بھول چکا ہے، ان قریب یہ ساری نعمتیں اور آسائشیں چھن جانے والی ہیں۔ میری حکومت اور بادشاہت نے مجھے حقیقی بادشاہ کی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔ چنانچہ وہ رات کی تاریکی میں محل سے نکلا اور ساری رات سفر کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو وہ اپنے ملک کی سرحد عبور کر چکا تھا۔ اس نے ساحل سمندر کا رخ کیا اور وہاں ایک چھوٹی سی بستی تھی، اس کے قریب رہنے لگا۔ گزر اوقات کے لیے اس نے مٹی کے برتن بنانا شروع کیے۔ بستی کے لوگ کبھی کبھار اس سے کچھ برتن خرید لیتے۔ اس سے جو رقم حاصل ہوتی کچھ اپنے خرچ کے لیے رکھ لیتا، باقی صدقہ کر دیتا اور اپنی راتیں عبادت میں بسر کرتا۔ اس حالت میں اسے کافی عرصہ گزر گیا۔ کسی نہ کسی طرح بالآخر اس کی خبر اس ملک کے بادشاہ کو ہو گئی۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ مجھ سے آ کر ملو، لیکن اس نے انکار کر دیا اور بادشاہ کے پاس نہ گیا۔ پھر بادشاہ نے قاصد بھیجا اور اسے اپنے پاس بلوایا۔ اس نے پھر انکار کر دیا اور کہا، بادشاہ کو مجھ سے کیا غرض اور مجھے بادشاہ سے کیا کام کہ میں اس کے پاس جاؤں۔ قاصد نے بادشاہ کو جا کر بتایا تو وہ خود گھوڑے پر سوار ہو کر ساحل سمندر پر آیا۔ جب اس سابقہ بادشاہ نے دیکھا کہ بادشاہ میری طرف آ رہا ہے تو وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ جب بادشاہ کی نظر اس پر پڑی تو اس کے پیچھے گھوڑا دوڑایا، لیکن وہ کہیں چھپ گیا۔ جب بادشاہ اسے نہ ڈھونڈ سکا تو آواز دی، اے بندہ خدا، میں صرف تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو مجھ سے فضول میں خوف زدہ نہ ہو۔ جب اس نے یہ سنا تو بادشاہ کے سامنے آ گیا۔ بادشاہ نے کہا، اللہ پاک تجھے برکتیں عطا فرمائے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا اور کہا، میں تیرے پڑوسی ملک کا بادشاہ تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، تیرا یہ حال کیوں کر ہوا؟ تو اس شخص نے جواب دیا، ایک دن میں اکیلا بیٹھا تھا، تنہائی میں میں نے جب غور و فکر کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں دنیا کی جس دولت میں مست ہوں یہ عنقریب فنا ہو جائے گی۔ چنانچہ میں نے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کی اور بادشاہی چھوڑ کر دنیا سے الگ تھلگ رب کی عبادت شروع کر دی۔ کاش اللہ پاک میری اس کاوش کو قبول فرما لے۔ جب اس بادشاہ نے سنا تو کہنے لگا، میرے بھائی، جو کچھ تو نے کیا میں تو تجھ سے زیادہ اس کا حقدار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑے سے اترا اور سب کچھ وہیں چھوڑ کر اس سابقہ بادشاہ کے ساتھ چل دیا۔ چنانچہ وہ دونوں لوگوں سے الگ تھلگ ایک ساتھ رہنے لگے اور اپنے رب کی عبادت کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ، ہمیں ایک ساتھ زندہ رکھ اور ایک ساتھ موت دینا۔ چنانچہ دونوں کا ایک ہی دن انتقال ہوا اور ایک ہی جگہ قبریں بنی۔ یہ بیان کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر میں مصر میں ہوتا تو ان قبروں کی جو نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں، میں ان کی وجہ سے انہیں ضرور پہچان لیتا۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی دنیاوی زندگی ہی میں مشغول نہ رہیں۔ ایک دن یہ دنیا ہم سے جدا ہونے والی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی باقی رہنے والی زندگی کے لیے غور و فکر کرتے رہیں تاکہ اس کی تیاری کی توفیق میسر ہو۔